والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. ابھی اچانک مجھے درس کے لیے بھائیوں نے کہا ہے تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی ہے کہ درس ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. جس چیز کی بد عملی بندے کو نظر آ رہی ہو یا کوئی بھی معاملہ ایسا جو مسلمانوں میں کوتاہی کمی نظر آتی ہو, اس کی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کرنی چاہیے. ابھی جو میں نے سورہ حشر کی آیت مبارکہ پڑھی ہے, اس کی تفسیر میں حافظ ابتسام بیٹھا ہے, یہ تعین کرے گا, شاید مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, آقا علیہ السلام نے ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا ہوا تھا. قرآن پاک کی تفسیر جو نبی کا صحابی کرے اس سے عظیم بات کیا ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ مسئلہ یہ کیا کہ اللہ کے قرآن میں ہے, یہ بات میری بات کو سمجھنا ذرا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت نے ان خواتین پہ لعنت کی ہے جو خواتین اپنے بالوں کو دوسرے کے بالوں کے ساتھ گوندتی ہیں, یا جو آج کے دور میں شاید خواتین اس طرح اپنے آنکھوں کے اوپر سے پلکوں کو تراشتی ہیں, ان میں سے بالوں کو کھینچتی ہیں. ساری چیزوں کا نام لے کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایسی خواتین پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لعنت کی ہے. اب صحابیات بھی ساری قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ تھیں. آج تو ہماری حالت تو یہ ہے جو مولوی جو مرضی بات کر کے چلا جائے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, پتہ ہوتا ہی نہیں کہ بات اس نے صحیح کی ہے کہ نہیں. اب صحابیات قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ تھیں. ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول کے اس پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہی بات کہ میں نے تو پورا قرآن پاک پڑھا ہے, میں قرآن پاک کی ایک حکایت کو جانتی ہوں, مجھے تو کسی قرآن پاک کی آیت میں یہ بات نہیں نظر آئی کہ اللہ رب العزت نے ایسی خاتون پہ لعنت کی ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسی خواتین پہ لعنت کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے پھر قرآن پاک پڑھا کیا ہے؟ سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ نہیں تم نے پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ, جس کو کرنے کا حکم دے اس کو کرو. اب اللہ کہے اور پیغمبر علیہ السلام جو بات فرمائیں گویا کہ وہ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نہیں؟ صحابیہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس طرح بالوں کو ملانے والی, بالوں کو کھینچنے والی خاتون پر اللہ کی لعنت ہو, یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. صحابیہ نے اعتراف کیا کہ ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو پھر اللہ نے قرآن میں جب محبوب کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو میرا نبی کہے اس کو مانو اور جس سے روکے اس سے روکو, تو یعنی اللہ کے نبی کا فرمان گویا کہ اللہ کا فرمان ہے جو قرآن میں ارشاد ہے. یہ تفسیر کی جناب عبداللہ ابن مسعود نے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ میرا پیغمبر جس بات کو کرنے کا حکم دے اس کو لازمی طور پہ پکڑ لو, اور جس سے روک دے اس سے لازماً رک جاؤ. اللہ کے پیغمبر کا حکم ماننا اصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے. پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ اصل میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اللہ نے قرآن میں بین الفاظ میں یہ بات کہی ہے, اور ہمارے معاشرے کا عرف عام میں بھی یہی ہمارا نظام ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے کسی ایک چھوٹے سے بچے کو آپ میں سے کسی صاحب اچھے اپنے بھائی کی طرف بھیجوں کہ اس کو میری طرف سے پیغام دو کہ یہ کام میرا کریں یا کوئی چیز دیں, تو وہ آگے سے انکار کر دے, اس بچے کو ڈانٹ کے بھیج دے, تو وہ اس بچے کی تو اس میں ذرا بھی انسلٹ نہیں, اس کی تو کوئی توہین نہیں, اصل میں تو میری بےزتی ہوئی جس نے بھیجا تھا اس کو. تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا نمائندہ بنا کے, اپنا پیغامبر بنا کے نہ صرف بھیجا ہے بلکہ قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ وہ میرے نمائندہ ہیں, میں نے اپنے احکامات کے ساتھ ان کو بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات کی نہیں. وما ينطق عن الهوى, محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ جب وہ دین اسلام کے متعلق احکام شرعیہ میں تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس وقت وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو مطلق بات کہہ دی کہ میرا نبی کبھی بھی وحی کے بغیر نہیں بولتا. تو جو عام اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اپنی روٹین کی گفتگو میں, وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہیں. تو جب احکام شرعیہ کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے آقا علیہ السلام بولتے تھے تو وہ بالاولیٰ وحی الہی ہوتی تھی.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ینطق عن الہوا، میرا محبوب وحی کے بغیر نہیں بولتا، جو بھی ہوتا ہے سچ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں، یہ میں اصل میں تمہیدی باتیں کر رہا ہوں، اصل بات میں نے کرنی ہے بعد میں۔ بات کی اہمیت پہلے میں نے آپ کو بتلانی ہے کہ پیغمبر کی بات کو ماننا کس قدر عام ترین بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مسترد کر دینا یہ اللہ کی بات کو رد کرنے والی بات ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ نے فرمایا اسی آیت میں یہ کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یہ بات یاد رکھنا میرے نبی نے جس کام کا تمہیں حکم کیا ہے اگر تم نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا، جس سے روکا ہے اگر تم اس سے رکے نہ، تو پھر یہ بات یاد رکھنا اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لے کے آؤ، اس جسارت سے باز آ جاؤ کہ پیغمبر کے حکام کو نظر انداز کر دو، اپنی من مانیاں کرو، اس بات سے رک جاؤ، وگرنہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت انتقام لینے والے ہیں، اللہ سخت سزا میں تمہیں مبتلا کر سکتے ہیں پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو پیغمبر کے حکم کو بغیر کسی بھی قسم کے تعصب کے اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر یہ ہمیں حق حاصل ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی، تحقیق ہم کریں کہ جس پیغمبر کے حکم کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ ہمارے پاس حق موجود ہے کہ پیغمبر کا اگر 100% کلیئر کٹ یہ حکم ہے تو پھر مسلک کی کوئی تخصیص نہیں اس میں، پھر یہ نہیں سوچنا، تعصب کی بات نہیں لے کے آنی کہ اس میں یہ بات فلاں کہنے والا کون تھا، کہنے والا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اصل حکم تو اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کا اصل حکم تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی، بات کرنے کا حق ہے، اس کی تحقیق کرنے کی کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ جب درست بات ہو پھر اپنی مرضی پہ ہٹنا یہ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی ہے، اور اس کا انجام شدید العقاب ہے، سخت سزا میں بندہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اب ہماری زندگی کا سب سے عمل بہترین، اب میں اصل موضوع پہ صرف 3 منٹ بات کروں گا۔ ہماری زندگی کا اصل سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔ اب نماز کے امتحان میں اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ بھی لمبی ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کا معاملہ جب حساب و کتاب پہ بات آئے گی، نماز کے سارے معاملات درست ہوئے تو دوسری باتوں کا حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ احکم الحاکمین، اپنی رحمت کے ساتھ جب اللہ دیکھیں گے کہ میرے بندے کی نماز کے سارے معاملات بہترین ہیں تو اللہ کو اس بات کا پہلے سے علم ہے، اللہ نے تو صرف حجت کو قائم کرنا ہوتا ہے، شہادتیں لینی ہوتی ہیں اپنے بندوں کی، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے، وگرنہ علم تو اللہ کے پاس پہلے ہی موجود ہوتا ہے، اس کو حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو سب چیزوں کا پہلے ہی پتہ ہے۔ اللہ رب العزت جب نماز کے متعلق ساری اونچ نیچ دیکھیں گے نا کہ نماز پڑھی کیسے تھی، سنت کے مطابق پڑھی تھی، پوری پڑھی تھی، فرائض کی حفاظت کرتا تھا، وقت پہ پڑھتا تھا یا وقت پہ وقت پڑھتا تھا، جب نماز کے ٹوٹل معاملات درست ہوں گے دوسری باتوں کا اللہ رب العزت پوچھیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جب اس نماز کے معاملے میں اتنا مضبوط ہے تو باقی ساری چیزیں اس کی بالاولیٰ ٹھیک ہیں۔ تو نماز کے اندر ہم کوتاہیاں کر کے مسجد میں ہم نماز پڑھ کے اللہ سے اجر لینے کے لیے وہاں نماز کی ادائیگی کے دوران پیغمبر کے حکموں کی نافرمانی ہم کرتے رہیں تو یہ نقصان تو ہمارا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی مسجد میں وہاں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوتی، یہاں بھی میرے تصور میں بھی ایسی بات نہیں کہ کسی بھی معاملے میں کسی مسلک کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات۔ اصل بات میں ہمیشہ ہی اپنے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں مزیدار تقریریں مزے لے کے چسکے لے کے نہیں کر سکتا کہ کسی کو اس کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اصل تو ہمدردی ہے ہی اس بات کا نام کہ جس بندے نے عبادت کی ہے اس کی قبول ہو جانی چاہیے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بڑے پائے جاتے ہیں جن کو فارغ رہنے کی عادت ہوتی ہے، کام کاج کرنا ہی نہیں، محنت مزدوری کرنی نہیں، پڑے رہنا، بھوکے مرتے ہیں تو مریں، یا خدا نخواستہ مانگنے کی عادت پڑ جائے۔ ایک بندہ ساری زندگی محنت مزدوری نہیں کرتا یا 10 دن مہینہ پورا نہیں کرتا، وہ اپنے گھر میں لیٹا رہتا ہے، یکم تاریخ کو اس کو انکم کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، کہاں سے جب اس نے محنت مزدوری کوئی نہیں کی۔ ایک بندہ مہینہ پورا محنت مشقت کرتا ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یکم کو میرے پاس انکم آئے گی، میرا نظام سیدھا ہوگا۔ اب وہ فارغ رہنے والا بھی یکم تاریخ کو کسی بھی قسم کے وظیفے تنخواہ کی آمد سے محروم رہے اور پورا مہینہ مل مزدور جا کے محنت کر کے خدا نخواستہ اس کو انکار کر دیا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملنے والی، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس نے محنت مزدوری کی نہیں، مارا تو یہ جائے گا جس نے پورا مہینہ محنت کی تھی۔ اب ہمارے معاشرے میں ہمارے سے کئی گنا زیادہ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو مسجدوں کا رخ ہی نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، تو قیامت کے روز جب وہ بھی خدا نخواستہ جہنم میں جائیں اور ہم نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں چلے گئے تو خسارے میں تو ہم ہوں گے، وہ تو پہلے ہی اس بات کے لیے دینی طور پہ تیار ہوں گے، انہیں تو پتہ ہے ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ہم اس تصور کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں
کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، زندگی بھر ہم نے 5 نمازوں کی پابندی کی، حج روزے نماز زکات سارا کچھ ہم نے پورا کیا، اور گمان ہمارا یہ ہوگا اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کہ رزلٹ بہت شاندار آنے والا ہے، تو جب اس امید کے ساتھ اللہ کے پاس جائے بندہ کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، میں نے محنت بڑی کی ہے، تو رزلٹ اس وقت 0/0 آ جائے تو بندے کے پلے کیا رہ جائے گا اس وقت؟ وہ تو جس نے کیا کچھ نہیں تھا وہ تو پہلے ہی 0 کے لیے تیار ہے۔ تو میں ہمیشہ ہی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے، جو نیک عمل کرنے ہیں وہ محبوب کی سنت کے مطابق کرنے ہیں، نیک عملوں میں سرفہرست نماز ہے۔ اب نماز اگر ہم سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے دیگر کاموں کا حساب و کتاب کہاں سے شروع ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام باجماعت نماز کے متعلق بین الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز جب تم باجماعت پڑھتے ہو تو صف کو درست کیا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے، یعنی یہ کوئی ٹمپریری بات نہیں ہے۔ جس طرح سجدہ نماز کا حصہ ہے، جس طرح رکوع نماز کا حصہ ہے، جس طرح تشہد میں بیٹھنا نماز کا حصہ ہے، اس طرح باجماعت نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملانا نماز کا حصہ ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے من اقامت الصلاۃ، ایک میں ہے من تمام الصلاۃ۔ نماز پوری ہی تب ہوتی ہے جب تم نماز کے اندر پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا لیتے ہو۔ تو اس سنت مبارکہ سے ہم کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس سے لینا کیا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں کو جان بوجھ کے ہم کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق نہ پڑھے، یا تیز بڑی نشاندہیاں اللہ کے رسول نے کی، تیز نماز کو پڑھنا، رکوع سجدے میں اپنے بیلنس کو برقرار نہ رکھنا، آرام سکون سے تشہد میں نہ بیٹھنا، آرام سکون سے رکوع میں نہ جانا، آرام سکون میں سجدہ نہ کرنا، تیز ٹھونگے مارتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ منافق کی نماز ہے، اور منافق کی نماز دھوکے کی نماز ہوتی ہے۔ اور ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز میں حاضریاں لگواتے ہیں، اصل میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ آگے جا کے فرماتے ہیں منافقین کا انجام جو ہے وہ جہنم میں نیچے والی سطح ہے، یعنی جو دوگلا بندہ ہوتا ہے، نماز کو درست طریقے سے نہ پڑھنا، پیغمبر کے حکم کو بلا وجہ ہی نظر انداز کیے جانا، یہ اصل میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا ہے اور وارننگ دی ہے بار بار، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو گمراہی کی طرف جائے گا، ہدایت اس کا کیسے مقدر بنے گی؟ ہدایت نصیب میں ہونا یہ تو پیغمبر کی اطاعت کے متحد ہے، پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو پھر ہدایت اور سیدھا راستہ بنے گا۔ پیغمبر کے احکامات کی نافرمانی کر کے بندہ یہ سوچے میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ فقط ضل ضلالا مبینہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ دور دور کی گمراہی میں چلا جائے گا جب پیغمبر کی سنت سے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو نماز کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھیں اور وقت پر پڑھیں، کبھی لیٹ کبھی ٹائم پہ پڑھ لینا۔ اللہ نے قرآن میں کتنے شاندار الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بے نمازوں کے لیے ہلاکت کی بات نہیں اللہ نے کی، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایکٹیو ہو کے نماز خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، الذین هم عن صلاتهم فی صلاتهم ساہون، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نظر انداز فرما دیتے ہیں اور ان کی ان نمازوں کو اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی عدالت میں ایسا پیش ہوگا، اس بات پہ ہم نے غور کرنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 60 برس مسلسل نمازیں پڑھتا رہے گا، نمازوں کی بات اللہ کے رسول نے کی، 60 برس نمازیں پڑھ کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہاں پہ جا کے جب اپنا نامہ اعمال چیک کرے گا وہاں پہ ایک نماز بھی نہیں لکھی ہوگی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ نمازوں سے محروم بندہ محنت کرنے کے بعد بھی محروم رہے، تو یہ سب سے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور کوشش کی ضرورت ہے اور ناپ تول کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نماز کا ہر جز میرا نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی محترم نے انفرادی نماز جب پڑھی تھی کس قدر خشوع کے ساتھ پڑھی تھی، آقا علیہ السلام لمبا رکوع فرماتے، لمبا سجدہ فرماتے، اللہ کے رسول کا دین ہر چیز سے لبریز ہے۔ آقا علیہ السلام نے باجماعت نماز پڑھنے کا اماموں کو طریقہ بتلایا کہ تم نے کیسے پڑھانی ہے، بہت لمبی نہ کرنا کہ پیچھے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی، اور جب تم انفرادی نمازیں پڑھو لمبی نمازیں پڑھو، لیکن ہماری حالت اس کے 10,000 گنا الٹ ہے۔ ہم اپنی سنتیں اگر فرضوں میں تو ہم امام کے پیچھے قابو آئے ہوتے ہیں، وہ 4 رکعتوں کی نماز ہم امام ہمارا جو میں الحمدللہ 25 برس سے امامت کر رہا ہوں، 4 رکعتوں کی جو نماز ہے ظہر یا عصر یا عشاء، یہ مجھ سے تو 10 منٹوں سے پہلے نہیں پڑھائی جاتی، 10 منٹوں سے اوپر جاتا ہے ٹائم، مطلب حالانکہ پیچھے والوں کا خیال رکھ کے بڑی جلدی پڑھاتے ہیں،
تو پھر بھی 10 منٹ لگتے ہیں. اگر بہت زیادہ تسلی سے پڑھائی جائے 4 رکعتوں کی نماز تو اس کے لیے 12-13 منٹ درکار ہوتے ہیں. جب ہم 4 رکعتیں سنتوں کی پڑھ جی سٹار دے تے سی نماز تکبیر کہنے ہیں تو کاری دوری تکبیر دا کی مسئلہ ہے؟ وہ بھی بات کر دیتے ہیں, وہ آپ نے پوچھے. پہلے وہ سٹارٹ کرنی تھی نا, پہلے میں وہ سٹارٹ کرنی تھی کہ دوری تکبیر کہی جاتی ہے, کاری تکبیر کہی جاتی ہے. وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہاں کہی گئی ہے کہ نہیں, میں تو بعد میں آیا تھا. اچھا وہ میں یہ مسئلے کی بات میں بتا دیتا ہوں. تو ہمیں گالی بھلاتی کی گل ہوئی درس کے دوران گل کہڑی ہوئی نماز کی میں بات کر رہا تھا کہ 10-12 منٹ میں ہم نماز فرض پڑھتے ہیں امام کے پیچھے. جب ہم اپنی انفرادی سنتیں 4 پڑھتے ہیں 3 منٹوں میں بندوں کو میں پڑھتے دیکھتا ہوں, جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انفرادی نماز کو لمبا کریں کیونکہ اس وقت تو آپ کے اوپر کوئی کسی دوسرے بندے کی پریشانی نہیں ہوتی. تو لمبی رام سکون سے نمازیں پڑھیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر صف کو بالکل درست کیا کریں. یہ نماز کا جز اور حصہ ہے. جب انفرادی نماز پڑھیں اس وقت ہمارے پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے. جب اجتماعی نماز پڑھیں رخ ہمارے پاؤں کا قبلہ کی طرف ہو. ٹیڑھے پاؤں آگے سے ٹیڑھے ہوں یا پیچھے سے ٹیڑھے ہوں پھر صف درست نہیں ہوتی. اپنے وجود کے مطابق جو بندہ بھاری جسم کا مالک ہے وہ اپنے کندھوں کے مطابق, جو کمزور بندہ ہے وہ اپنے ان کندھوں کے برابر نیچے سے پاؤں کھولے, پاؤں کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف رکھے. صف اس طرح بنتی ہے جس کو اللہ کے رسول نے چونا گچ دیوار کی طرح کہا تھا. یہ اینٹیں ایک دوسرے کے اندر پھنسا کے کھڑی کی جاتی ہیں, اتنا فاصلہ رکھیں, اینٹوں کی دیوار نہیں بنائی جا سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صف اس طرح بناؤ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے آپ کے پاؤں ہونے چاہیے. اور اللہ کے رسول باقاعدہ نماز شروع کرنے سے پہلے پورا اہتمام کرتے صف کو درست کرنے کا. اللہ کے رسول نیزہ پاؤں کے پیچھے رکھ کے ایڑیوں کے پیچھے صف کا لیول کرتے تھے. اس طرح لگا اس کے ساتھ پیچھے سے پاؤں کی ایڑیاں جوڑتے جاؤ, پیچھے سے پاؤں کی ایڑیاں 100% برابر ہوں. آگے سے تو ظاہری بات ہے کسی کا پاؤں بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. پیچھے سے لیول میں صفیں ہوں. یہ ایمان کا اور نماز کا یہ جز ہے. اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھا کریں. جو شیخ صاحب نے بات کی ہے وہ تو ایک مسئلے کی بات ہے کہ تکبیر اگر ہم دوہری یعنی جس طرح اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ, اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ, حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ, حی علی الفلاح 2 مرتبہ, یہ ہے اذان. تو جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں اس میں سنگل کہنی ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ, اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ, حی علی الصلاۃ 1 مرتبہ, حی علی الفلاح 1 مرتبہ. اب اس بات کی کمزوری ہمارے اندر ہے, ہمیں یا قرآن حدیث کا پتہ نہیں یا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, یا شاید اس مسئلے میں عمل ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھار اذان ڈبل کہی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 4 مرتبہ کہے جاتے ہیں, جس کو ڈبل اذان کہتے ہیں. جب یہ اس طرح کوئی مؤذن اذان پڑھے تو اس کے بعد پھر تکبیر اس طرح کہنی چاہیے جس طرح عام اذان ہوتی ہے ہماری, یعنی 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, آگے اسی طرح. تو عام طور پہ جو روٹین کی ہماری اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ, آگے 2 مرتبہ, اس وقت میں تکبیر سنگل ہی کہنی چاہیے. سنت یہی ہے, اس وقت تکبیر کو ڈبل نہیں کہنا چاہیے. تکبیر ڈبل اس وقت کہیں جب اذان کوئی مؤذن ڈبل کہہ دیتا ہے. اصل میں اسی لیے تو حق مؤذن کا ہے تکبیر کہنے کا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں نے اذان سے ڈبل کہی تھی. آیا کہ جڑے ڈبل دے بھی الفاظ حدیث تو ملتے نہیں, یہاں کے مثلا سنگل اذان کہی, مثلا سنگل اذان کہی نا, اگر سنگل اذان نہ ڈبل دے حدیث تو ملتے ہیں الفاظ, سنگل دے ملتے ہیں. سنت ہے نا بھی سنگل ہی کرتی ہے, اور ڈبل دے ادو ہی نہیں جب اذان ڈبل ہو. وہ حضرات آپ ہی آوارہ بھجے پھر دے کچھ عمل درآمد کرو نا نبی دی سنت تے, نبی دی حدیث سے ہوئی تساں درس دیتا تانوں. نبی محترم دی حدیث سے عمل کرو, تلاش کرو حدیث کیا ہے. اجازت ہے اس چیز کی کہ اذان ڈبل ہوے, اذان سنگل ہی روٹین والی جڑی اذان ہے وہ ہوے تے تکبیر ڈبل کہنی. اگر یہ ہمارے حدیث موجود ہوے وہ پھر وہ حضرات ہوتے تے عمل درآمد کرن. اور حدیث ایک مسئلہ ہے سدا بھی کر دوں جڑے کہنے اسی پچھو آ گئے 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ طرف قبلہ. اس کے لیے تو بالکل بین بات ہے سیدھی کہ اس کی عربی دکھا دے کوئی بھائی ہمیں. اللہ کے نبی نے پنجابی میں تو حکم نہیں نہ دیا اس بات. عربی میں کیا کہتے تھے صحابہ کرام, اور جب پیچھے میرا کھڑا بھائی یہ بات کہتا ہے کہ 4 رکعتیں پیچھے اس امام کے, تو امام کیا کہتا ہے میری 4 رکعتیں آگے اس عوام کے. عقل سے بھی کام لینا چاہیے نا. امام کی کیا ہوگی نیت, اس نے بھی تو کوئی نیت کرنی ہے. امام اگر نیت نہیں کرے گا تو پیچھے والوں کی نیت کی کیا ضرورت ہے. امام نیت کرتے ہوئے کیا بولے گا کہ 4 رکعتیں پیچھے آگے اس عوام کے, یا امام جو ہے وہ بغیر
نیت کی نماز پڑھا دے گا اور پیچھے والے بیچارے نیت کرتے پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی